الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مختلف حالات سے گزارتا ہے. کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات ناگوار ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے موقع حاصل ہوتے ہیں اور کبھی غم لاحق ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں. تو خوشی اور غم یہ دنیا کے اندر ان دونوں کا چوری دامن کا ساتھ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات سے ہر ایک کو گزارتا ہے، اور اس سے انبیاء علیہ السلام بھی مستثنی نہیں ہے. بلکہ حدیث پاک میں تو آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت میں مبتلا جو کیا جاتا ہے وہ انبیاء. الاشد فالاشد، جس کا جتنا بڑا مرتبہ اسی اعتبار سے اس کو آزمایا جاتا ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں دونوں موقعوں پر کیا کرنا چاہیے اس کا علاج بھی بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں خوشی کا موقع دے، نعمتیں عطا فرمائے، تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کیا ہے اس پر کبھی بعد میں بحث ہوگی. اور اگر مصیبت آئے، حالات آئے، پریشانیاں آئے، بیماریاں آئے، تو انسان کو صبر کرنا چاہیے. اسی بات کو حدیث پاک میں یوں فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جو ایمان والا ہے اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اگر اس کو کوئی اچھے حالات مل جائیں، اگر اس کو کوئی نعمت مل جائے، اگر اس کے حالات درست ہو جائے تو وہ شکر ادا کرے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرے. یعنی دونوں ہاتھ میں مومن کے لڈو ہیں. اچھی نعمتوں پر، خوشحالی پر، صحت مند زندگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اور برے حالات پر
تعالیٰ کی طرف سے جو حالات ہیں، جو مصائب ہیں، جو بیماریاں ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر۔ صبر کیا ہے؟ صبر کے اصل معنی روکنے کے ہوتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی۔ پہلی قسم ہے صبر علی الطاعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، جس کام کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، انسان تاجر ہو، کسان ہو، ملازم ہو، یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے جس کام کو جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اس طریقے سے کرنا، یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی کام، کسی بھی حکم کو بجا لانا آسان نہیں ہوتا۔ سخت سردی ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، وضو کرنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ طبیعت پر بہت شاق گزرتا ہے، بہت بھاری پڑتا ہے، لیکن پھر بھی انسان اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز کو جاتا ہے۔ تو صبر کی پہلی قسم ہے صبر علی الطاعہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس کو کرنے کا کہا ہے اس کو کرنا، یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ اور صبر کی دوسری قسم ہے صبر علی المعصیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کو کرنے سے روکا ہے کہ یہ کرنا میری ناراضگی کا سبب ہے، یہ کام کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں، یہ کام کرو گے تو عذاب کے مستحق بنو گے، یہ کام کرو گے تو جہنم کے مستحق بنو گے، یہ کام کرو گے تو اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے صبر علی المعصیہ۔ اور تیسری قسم جو ہم سب جس کو سمجھتے ہیں وہ ہے صبر علی المصیبہ، کہ انسان پر کوئی بھی مصیبت آ جائے، کیسے ہی حالات آ جائیں، تو اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، جزع فزع نہ کرنا، رونا چلانا نہیں۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، ایک بچہ بیمار ہے، وہ ابھی ٹھیک ہوا، دوسرا بیمار ہو گیا، وہ ٹھیک ہوا، تیسرے کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، تو انسان بے صبر ہو جاتا ہے، اللہ میاں کو میرا ہی گھر دکھ گیا ہے، کوئی اور ملتا ہی نہیں ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ ہے صبر کے خلاف۔ صبر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حالات میں مجھے رکھا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انسان اگر مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کتنا عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور خوف دلا کر، بھوک کے ذریعے سے، پھل اور پیداوار کی کمی کے ذریعے سے، مال کی کمی کے ذریعے سے، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، یعنی ان حالات میں جو صبر کرے گا اس کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اولئک علیہم
علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت یافتہ ہونے کا میڈل دے رہے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں، یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں۔ جگہ جگہ قرآن نے اس کا حکم دیا، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، اے نبی آپ اس طرح صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، یہ اولو العزم انبیاء ہیں، انہوں نے جیسے صبر کیا آپ بھی صبر کیا۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، اور ان کافروں کے بارے میں جلد بازی مت کی کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے نیک لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کے گھر اجاڑ رہے ہیں، ان کے نیک لوگوں کو، بڑے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں نہیں دیتے؟ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، ان کافروں کے بارے میں آپ جلد بازی مت کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ صبر، اس صبر کرنے پر کیا ملے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بینائی چھین لے، آنکھ کی روشنی چھین لے، اور وہ اس پر صبر کرے، عوضتہ منہ الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں۔ اور صحابہ اور صحابیات نے یہ صبر کر کے دکھلایا۔ حضرت عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں تجھے ایک جنتی عورت دکھلاؤں؟ تو میں نے کہا ضرور دکھلائیے۔ ایک حبشن کالی کلوٹی عورت وہاں سے گزری، کہا یہ جنتی عورت۔ کہا کیسے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئی، ان کو مرگی کی بیماری تھی، وائے کہتے ہیں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو اپنا کوئی ہوش نہیں رہتا، تو مرگی کی بیماری تھی اور اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، کپڑوں کا ٹھکانا نہیں رہتا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ حضور دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں، اور اگر تم چاہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ، یہ تمہاری بیماری باقی رہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا آخرت۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کی مصیبت کے مقابلے میں آخرت کی جنت یہ بہت عمدہ سودا ہے۔ کہا حضور دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اس کے بدلے میں جنت۔ لیکن یہ دعا بھی کر دیجیے کہ میں بے پردہ نہ ہوں، یعنی جب میں بے ہوش ہوں تو میرا کپڑا جو ہے اپنے بدن سے نہ ہٹے۔ تو انہوں نے صبر کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو جنت کی خوشخبری۔ ایسے دسیوں واقعات ہیں، اور اس مسئلے میں خواتین اور عورتیں جو ہیں وہ زیادہ بے صبری کا مظاہرہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کے یہاں کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک بچہ مرنے کے قریب تھا، بہت زیادہ بیمار تھا۔ آپ نے کسی کو بھیجا کہ بلا کر لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اس قاصد سے، اس آنے والے سے یہ کہا
ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتحتسب ولتصبر. آپ نے اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھجوایا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ جو چاہے لے لے. ان للہ ما اخذ، جو اللہ لے لے تو اللہ کا ہے. اگر اللہ نے کوئی چیز چھین لی لے لی تو وہ اللہ کی تھی، وہ لے لی، اور اللہ ہی کو دینے کا بھی اختیار ہے. اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت ہے، جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، تمہیں صبر کرنا چاہیے اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے. لیکن آپ کی بیٹی نے دوبارہ قسم دے کر آپ کو بلوایا، آپ تشریف لائے اور آپ نے بچے کو گود میں لیا. جب بچے کی حالت آپ نے دیکھی کہ وہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور جیسے ہانڈی کی گڑگڑاہٹ کی آواز ہوتی ہے ایسی آواز ہو رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے حضور آپ بھی روتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ رحم کے آنسو ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے رحم ڈالتا ہے. تو یہ آنسو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. آنسو کا بہنا یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن انسان بے صبرہ ہو کر جزع فزع کرنے لگے، رونے لگے، چلانے لگے، شکایتیں کرنے لگے، اس پر جو ہے وعید ہے. یہ صبر کے خلاف. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس ہوا. ایک عورت وہاں رو رہی تھی. آپ نے اس کو صبر کی تلقین کی. اس نے کہا کہ بھائی جس پر پڑتی ہے اسی کو پتہ چلتا ہے. یہ مصیبت مجھ پر پڑی ہے، مجھے معلوم ہے، میرا بچہ مرا ہے. آپ آگے بڑھ گئے. کسی صحابی نے اس عورت سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول تھے. تو وہ آپ کی خدمت میں آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں. تو آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہ صبر وہ ہے جو صدمہ اولا کے وقت ہو. جب مصیبت اترے، جب مصیبت آئے تب انسان صبر کرے. یہ ہے اصل صبر. بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مدت کے بعد صبر تو آ ہی جاتا ہے. تو صبر میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان صبر کرے خالص اللہ کی رضا کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے چپکے چپکے اور علی الاعلان خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے. یعنی صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخرت ہے. صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں. اور صبر ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے. اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس مصیبت پر اپنے آپ کو جزع فزع نہ کر کے، رونا اور چلانا نہ کر کے اس کو برداشت جو کر رہا ہے وہ گویا کہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ کی یہی مرضی تھی، جس کو ہم رضا بالقضا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہی منشا تھا، اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے. تو آنے والی مصیبتوں پر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے صبر کو مانگنا بھی چاہیے. اس لیے کہ انسان بعض مرتبہ بے صبری کی وجہ سے ایسے کلمات زبان سے نکال دیتا ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور انسان
اللہ کی اور اس کے رسول کی گستاخی کا جو ہے وہ مجرم بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر مصیبت پر اور ہر قسم کے حالات پر صبر کرنے کی توفیق